خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون یا آپ کا لیپ ٹاپ یہی آپ کا کلاس روم بن سکتا ہے؟ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل دنیا تعلیم کو کیسے بالکل بدل کر رکھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو سیکھنے کو کلاس روم کی دیواروں سے باہر لے آئی ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ سمجھیں کہ ہماری آج کی پوری بات چیت کا نچوڑ ہے۔ ذرا سوچیں اس پر۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے کسی خاص بلڈنگ میں جانا لازمی نہیں رہا۔ ٹیکنالوجی نے تو سیکھنے کے دروازے سب کے لیے ہر جگہ کھول دیے ہیں، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا روڈ میپ کیا ہے؟ ہم 5 خاص چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ڈیجیٹل تبدیلی ہے کیا، پھر سمجھیں گے کہ ای لرننگ کسے کہتے ہیں، اس کے عملی استعمال کیا ہیں، اس سے استاد کا کردار کیسے بدل رہا ہے، اور آخر میں ایک نئی تعلیمی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ڈیجیٹل شفٹ یہ ہے کیا؟ دیکھیں، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، جسے ہم ICT بھی کہتے ہیں، اس نے تو سیکھنا کا پورا میدان ہی بدل ڈالا ہے۔ اب علم صرف کتابوں یا اسکول کی 4 دیواری میں قید نہیں رہا، نہیں، بلکہ یہ تو اب ہماری جیب میں ہے، ہمارے کمپیوٹر پہ ہے، مطلب ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، تو یہ ای لرننگ کا لفظ تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا اصل میں؟ کیا اس کا مطلب صرف زوم پر کلاس لینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، بالکل آسان لفظوں میں ای لرننگ کا مطلب ہے کسی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ سیکھنا یا سکھانا، جیسے یوٹیوب پر کوئی ٹیوٹوریل دیکھنا یا کسی یونیورسٹی کا آن لائن کورس کرنا، یہ سب ای لرننگ ہی تو ہے۔ اور ہاں، یہ روایتی کلاس کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور مکمل طور پر آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ای لرننگ صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ سوچ کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہاں استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں رہ جاتا، بلکہ سیکھنے والا خود اپنی لرننگ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے۔ تو کیا چیز ای لرننگ کو اتنا خاص بناتی ہے؟ 4 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی، وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری، اس میں ویڈیو سیمولیشنز جیسے ملٹی میڈیا کا استعمال ہوتا ہے جو سیکھنے کو دلچسپ بناتا ہے۔ تیسری، آپ اپنی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی اور بہت اہم بات، آپ کو مستقل فیڈ بیک اور رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو کافی سمجھ لی، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں ایجوکیشن میں ای لرننگ استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ چلیں اب اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ استعمال کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ جواب ہے تقریباً ہر جگہ۔ دیکھیں، کلاس رومز میں اسباق کو مزیدار بنانے کے لیے ویڈیوز اور سیمولیشنز کا استعمال ہو رہا ہے۔ جو لوگ دور رہتے ہیں ان تک تعلیم پہنچانے کے لیے ڈسٹنس ایجوکیشن میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ امتحان اور اسیسمنٹ کا نظام بھی اب بدل رہا ہے، آن لائن کوئزز سے فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ اور تو اور اب استادہ کی اپنی ٹریننگ یعنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے۔ تو اس سب کے فائدے کیا ہیں؟ 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، فلیکسیبلٹی یعنی لچک، اپنی سہولت کے مطابق اپنی رفتار سے سیکھنے کی آزادی۔ دوسرا، انکلوسیوٹی یعنی شمولیت، اس سے ہر طرح کی صلاحیت اور ضرورت رکھنے والے طلباء کو موقع ملتا ہے۔ اور تیسرا، رچ ریسورسز، مطلب علم کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ آپ کی انگلیوں پر ہے۔ اچھا، فائدے تو بہت ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ہر ٹیکنالوجی کی طرح اس کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، اور خاص طور پر یہ استاد کے کردار کو کیسے بدل رہی ہے، اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تو چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا، یعنی وہ فرق جو ان لوگوں کے بیچ ہے جن کے پاس انٹرنیٹ اور ڈیوائسز ہیں اور جن کے پاس نہیں۔ اس سے تعلیم میں عدم مساوات بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کورس کا ڈیزائن ہی ٹھیک نہ ہو یا اساتذہ کو اس نئی ٹیکنالوجی کے لیے ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ سارا سسٹم ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے استاد کا کردار پوری طرح سے بدل رہا ہے۔ اب وہ صرف کانٹینٹ پرووائیڈر نہیں رہا جو بس معلومات دیتا ہے، اب وہ ایک لرننگ فیسیلیٹیٹر ہے جو سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ صرف امتحان لینے والا ایگزامینر نہیں، بلکہ ایک مینٹر ہے جو فیڈ بیک دیتا ہے۔ اور وہ ایک اتھارٹی فگر کے بجائے سیکھنے کے اس سفر میں ایک ساتھی، ایک کو لرنر اور گائیڈ بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔
تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ای لرننگ صرف ایک نیا ٹول نہیں ہے، نہیں، یہ سیکھنے اور سکھانے کے پورے فلسفے کو، پوری پیڈاگوجی کو بدلنے کی بات ہے، اور اس کے لیے ایک بالکل نئی سوچ اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تو ایک مؤثر ای لرننگ پروگرام کیسے بنایا جائے؟ اس کی کامیابی کی 3 چابیاں ہیں۔ پہلی، شروعات ہمیشہ پیڈاگوجیکل ڈیزائن سے ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی سے نہیں۔ دوسری، ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں سیکھنے والا خود فعال طور پر اپنے علم کی تعمیر کرے۔ اور تیسری، اسے خود اپنے سیکھنے کے عمل کو منظم کرنے، یعنی سیلف ریگولیٹڈ لرننگ کے قابل بنانا چاہیے۔ مطلب صرف مواد دینا کافی نہیں، اسے سیکھنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ اور آخر میں یہ ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ مقصد کلاس رومز کو ختم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے عمل کو نئے سرے سے سوچیں، اسے مزید وسیع، مزید لچکدار اور ہر کسی کے لیے زیادہ بامانی بنائیں۔ تو میں ایک آخری سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ اگر سیکھنا اب کسی جگہ کا محتاج نہیں رہا، تو اس سے مستقبل میں ہمارے لیے کون کون سے نئے امکانات کے دروازے کھلتے ہیں؟